جی جناب السلام علیکم۔ تو جی پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں ہفتے کو جی بارش ہوئی تو کتنے زور کی بجلی گری ہے۔ لٹرلی میں نے ایک ویڈیو میں ڈالی تھی بٹ پوری مکمل نہیں میں ڈال سکی۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ باہر کھڑے ہو کے بارش کی ویڈیو یہ چیک کریں، اللہ اکبر، ہم بھاگے ہیں، وہاں بجلی گری ہے۔ تو جناب اتوار کا دن ہے خوبصورت سا، اور صبح صبح اٹھ کے میں نے کپڑے دھوئے اور الحمدللہ اب کپڑے سوکھ گئے ہیں تو اتار لائی ہوں اور گھر سارا صاف کر لیا۔ اب ہم جا رہے ہیں جناب اسلام آباد اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ میرا چھوٹو پیارو بیٹا، اس کو پیاس لگی تھی، پانی پینا ہے، اور یہ بڑے بیٹے نے دروازہ بند کرنا تھا تو وہ بھی اب ہم سارے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ آگے میری ساس بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم جو ہیں جی اب جا رہے ہیں جی اسلام آباد الحمدللہ سے، اور اب پھر وہاں جائیں گے ہم گولڈا شریف، اور بہت اچھا لگتا ہے وہاں جا کے، تھوڑا سا مجھے سکون ملتا ہے اور ہم سب کو، اور ہم تقریباً ہماری کوشش ہوتی ہے مہینے میں یا 2 مہینے میں ایک بار ضرور وہاں کا چکر لگا لیا کریں۔ تو جناب چل پڑے ہم اپنے ڈیسٹینیشن پہ، اور الحمدللہ موسم بھی ٹھیک تھا، تھوڑے تھوڑے بادل تھے، تھوڑی تھوڑی دھوپ تھی، اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی۔ اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں سے لگ رہا ہے یہ راولپنڈی، بہت پیارا یہاں سے دیکھیں گرینری، اور یہ دیکھیں پلانٹس دیکھیں، بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور بارش ہوئی ہے اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے سارے پتے دھل گئے ہیں صاف، اور پھول بھی چمک رہے ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے جناب۔ تو آج سنڈے کا دن تھا اور ٹائم بھی ذرا تقریباً دوپہر کا ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے صبح جب کپڑے دھوئے تھے پھر میں نے کپڑے اتار بھی لیے تھے، کیونکہ نا فورکاسٹ تھی شاید آج بھی بارش آئے سنڈے کو۔ تو یہ دیکھیں بادل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ہیں تو پیچز میں لیکن پتہ لگتا نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے کس وقت بارش آ جائے۔ تو جناب یہ جی قائد اعظم آ گئے، اور آ گیا اسلام آباد، ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم آ گئے۔ تو جی ہم اسلام آباد میں انٹر ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے پھر اسلام آباد کی خوبصورتی تو کیا ہی بات ہے۔ پھر جی ڈائریکٹ ہم گولڈا شریف سب سے پہلے گئے، یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اتنا زیادہ رش نہیں تھا، اتنا نہیں رش تھا، تھوڑا رش تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی۔ تو پہلے ہی آتے میرے بیٹوں کو جی پیاس لگ گئی، تو یہ جی پانی پی رہے ہیں، تو میں نے پوچھا پانی ٹھنڈا تو نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں ماما نارمل ہے۔ انہوں نے میں خالے پیچھے سے وہ کنیکشن بند کیا ہوگا، کیونکہ اب تھوڑی سی ٹھنڈ ہو گئی ہے تو ٹھنڈا پانی پینے سے بیمار ہو جاتے ہیں بڑے بچے سب، تو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، تو شکر ہے نارمل تھا۔ تو یہ دونوں جی پی رہے ہیں پانی، ان کو پیاس لگی، چھوٹو میرے کو تو بہت سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھیں جی اوپر سے انہوں نے کتنا خوبصورت یہ لگایا ہوا ہے، ایسے یہاں پہ پھر روٹی کا بندوبست کرتے ہیں نا، تو ابھی تو ٹائم گزر چکا تھا، تو اب انہوں نے ساری چکے وغیرہ ریپ کر کے اور برتن اٹھا لیے تھے، لیکن اوپر یہ لگا ہوتا ہے، یہ شام کو اس کو بند کر دیتے ہیں آرام سے، آٹومیٹک ہے، بڑا زبردست سسٹم ہے ان کا۔ تو پھر جو ہے وہ شام کو تو اوپن ہوتا ہے، پھر دوپہر کو پھر جب بہت تیز دھوپ ہوتی ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں بہت کم، اتنا زیادہ رش نہیں ہے الحمدللہ، تو ہم آسانی سے آرام سے جا رہے تھے۔ تو یہ میری ساس نے چادر بھی چڑھانی تھی، تو ہم نے چادر وہاں سے لی تھی۔ تو یہ جی ہم اوپر آ رہے ہیں، اور ہم اب تھوڑی دیر تک ہم انٹر ہوں گے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جا کے شوز اتارنے ہوتے ہیں، وہاں پہ شوز دینے ہوتے ہیں، وہاں پہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو ہم سب نے اپنے اپنے جوتے اتار کے وہاں رکھے، اور اس کے بعد جی ہم آگے کی طرف چل پڑے۔ تو سامنے سب سے پہلے جو ایک دربار تھا، پہلے اس سائڈ پہ گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے دعا مانگی، اور یہ دیکھیں یہ پانی والا ہوز بھی اس سائڈ پہ ہے وضو کرنے کے لیے، اور وضو کی اسپیشل جگہ بھی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جناب ہم عورتیں اصل میں اندر انٹر نہیں ہوتی، تو ہم نے باہر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ تو یہ میرا بیٹے اور ہسبینڈ اندر جا رہے ہیں، ساس میری تھک گئی تھی تھوڑا سا، وہ چلتی ہیں تو پھر ان کو ذرا تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ ادھر ہی دروازے کے پاس جا کے بیٹھ گئی ہیں اور وہیں پہ بیٹھ کے دعا کر رہی ہیں۔ تو جناب بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے الحمدللہ سے، ایک خوشی ملتی ہے ادھر آ کے، اور ایک بندہ کہتا ہے سکون سا ملتا ہے ہمیں۔ اور باقی یہ ہوتا ہے کہ بندہ دعا بھی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری دعا کی کریں، تو اللہ ان کے توسط سے ہماری دعا انشاءاللہ سنے گا۔ تو یہ دیکھیں جی بڑا دربار کتنا خوبصورت ہے، اس کے اوپر یہ ماربل لگا، آئی تھنک سو ماربل کا بنا ہوا ہے،
اور بہت پیارا ہے. اس میں ان کا ہے پیر مہر علی شاہ جو ہیں ان کی تربت ہے. تو جناب یہاں پہ آج کوئی عرس بھی ہونا تھا تو اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں. یہ دیکھیں اتنا رش نہیں تھا، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. میرا خیال ہے شام کو رش ہوا کیونکہ نا یہاں پہ یہ جو بابا جی ادھر سائڈ پہ بیٹھ گئے تھے، یہ آئی تھنک سو جو ہے وہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں. اور جناب یہ دیکھیں تیاریاں ہو رہی ہیں، ٹینٹ لگ رہے ہیں اور لائٹس لگ رہی ہیں. کوئی خاص عرس تھا کسی پیر صاحب کا. تو جناب یہاں پہ ہم سامنے آئے، سامنے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا پیر مہر علی شاہ کی تربت ہے. تو یہ بندے تھے سامنے تو اتنی نظر نہیں آ رہی تھی. تو اب میرے بچے ابھی آ رہے ہیں تو میں اور میری ساس تو ادھر کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے. تو میرے بچے اور ہسبینڈ اندر چلے گئے ہیں، ان کو میں نے چادر پکڑا دی ہے تاکہ وہ وہاں پہ جا کے چادر چڑھا دیں. یہ دیکھیں آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت پیارا اندر شینڈیلیئر لگا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے نا، وہ خوبصورت ہے. اور سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. پھر ہم بی بی کے مزار میں گئیں، اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، مجھے نہیں بزرگ جو ہیں وہ پیر ہیں وہ دفن ہے. تو ادھر پھر ہم نے جی فاتحہ پڑھی اور دعا مانگی. تو یہ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا وسیع ہے یہ والی جگہ. پھر ہم جی بچوں نے کہا، بڑے بیٹے نے کہا بابا کچن والی سائڈ سے واپس جاتے ہیں وہاں پہ نا. تو یہ سامنے آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے بھی، بورڈ کا درخت ہے. تو یہاں پہ جی پھر میرا بیٹا جو ہے نا چھوٹو کھڑا ہوا، میں نے کہا یار کھڑے ہو میں تمہاری ذرا ویڈیو بنا لوں تھوڑی سی. تو میں نے کہا ساتھ نہ لگ کے کھڑے ہونا، بیکاز کیڑے شیڑے درخت کے اوپر آپ کو پتہ ہے آج کل ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں جی ہم نے یہاں پہ ویڈیو بنائی. بڑا خوبصورت درخت ہے، پرانا، بہت پرانا. آئی تھنک سو جب میں چھوٹی سی تھی، جب آتی تھی تب بھی یہ ہوتا تھا. اور اب یہ ہم ان کے کچن والی سائڈ پہ انٹر ہوئے. یہ چیک کریں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی تھی، دیگیں پک رہی تھی. یہ آٹے پڑے ہیں روٹیاں پکانے کے لیے. یمی 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 یمی، بہت مزے کا مطلب ایک خوشبو ایسے اڑ رہی تھی نا. یہ دیکھیں تھوم ادرک دیکھا آپ نے، لہسن ادرک، تھوم ادرک کہہ رہی ہوں، پنجابی میں بول رہی ہوں. لہسن ادرک کتنا زیادہ، ابھی اس کو چھیلیں گے یا شاید کرش کر کے ڈالیں گے. تو یہاں سے ہم آئے تو اب ہم یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں. دیکھیں کتنا پیارا ایک ہوتا ہے رشتہ ماں باپ کا. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، اور جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ہے. اور یہ بہت پیارا رشتہ ہے. اور یہ اس میں اپنائیت ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں. اور پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں جن میں ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے محبت، وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کبھی کوئی مشکل نہ آئے، تکلیف نہ آئے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے تک لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو چلنے میں بھی مشکل نہ ہو. تو جناب جی ہم وہاں سے نکل پڑے. تو بچوں کو بھوک لگی تھی تو میں نے بیکری سے ان کو کچھ چیز لے کے دی دونوں کو. تو اب ہم چل پڑے. اب ہم نے جانا ہے، ایک میں ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ ماشاءاللہ سے عمرہ کر کے آئے ہیں تو ان کو مبارک دینے جانا تھا. بہت پیاری جگہ سے ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ ہم سب کو لے کے جائے. بڑی خوبصورت جگہ ہے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول. کیا ہی جگہ ہے، وہاں پہ جا کے تو بندہ بس وہی تو ہمارے لیے تو جنت وہی ہے جو سچی بات ہے. اگر ایک بار ہمیں ان میں دیکھنا نصیب ہو جائے. اب ہر مسلمان کی یہ دل سے دعا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کم از کم ایک بار تو ضرور اپنے گھر کا دیدار کروا دے. تو ہم ان کو مبارک دینے جا رہے تھے. وہ عمرہ سے آئے تھے تو ویک ایک ہو گیا تھا، بیکاز میرے ہسبینڈ کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو چھٹی ذرا مشکل سے ملتی ہے. تو آج الحمدللہ سے ان کو چھٹی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ آج ہی جاتے ہیں کیونکہ پھر اگلے دن ان کو پھر چھٹی ملنا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو جناب یہ دیکھیں اتنی خوبصورت گرینری اور ماحول، اور بچے بھی خوش تھے بیکاز ایک آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے. پہلے ہم دربار شریف پہ گئے، وہ پرسکون جگہ پہ. اور یہ بھی دیکھیں یہ ایریا بڑا پیارا ہے، گرینری ہے ماشاءاللہ سے. اتنی خوبصورت جگہ ہے نا. اور بادل پھر دیکھیں کیا ہی ماحول بنا رہے ہیں. اور موسم جب ایسا ہو اور بادل ہوں اور درخت ہوں تو کیا ہی بات ہے، کیا خوبصورت موسم لگتا ہے جناب. تو یہ بس ہم چل پڑے ہیں اپنے اس راستے کی جانب، اور ان کو مل کے الحمدللہ سے ہم پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے. تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، گپے شپے ماری، چائے وغیرہ پی. ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا تھا. چائے پی کے پھر ہم وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی جانب اب چل پڑے ہیں. تو خیریت سے اب ہم اپنے گھر جائیں گے جناب. تو رستے میں جو ہے نا
ایک جگہ پہ بڑی پیاری پیاری گاڑی کھڑی ہوئی تھیں، مطلب ایسے کہ جیسے پرانی اینشینٹ کار کھڑی تھیں، بیکاز ہمارے پاس اصل میں رش وہ ایک سائڈ پہ بہت تھا نا، تو ہم رک نہیں سکے اور نہ ہی میں ویڈیو بنا سکی، کیونکہ وہ میں آئی تھنک سو F9 میں کوئی جو ہے نا کار ریلی شاید کچھ تھی. تو بیٹے کا بہت دل تھا، لیکن وہ ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاپا ان کو کہہ رہے تھے بیٹا کہ ہم جا نہیں سکیں گے، وہاں پہ بہت رش ہے اور وہ روڈ بلاک ہوئی پڑی ہے، ایک سائڈ سے بند ہوئی پڑی ہے، تو ہم اگر وہاں پہ گئے تو ہماری تو سارا دن مطلب ساری ادھر ٹائم گزر جائے گا، بہت دیر لگ جائے گی. تو فی الحال پہلے ہم جب اسلام آباد میں رہتے تھے نا، تو جب اس طرح کی ریلیز وغیرہ ہوتی تھیں تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا ادھر پہنچ جاتے تھے، کیونکہ میرے بیٹے کو بہت کریز ہے پرانی گاڑیوں کا. اس طرح جیسے جہاز تو اس کو بہت ہی پسند ہے، لیکن پرانی گاڑیاں اور اس طرح بائکس وغیرہ، تو اس طرح وہ لگتا تھا نا جب بنتی تھی کوئی اسپیشل کیا کہتے ہیں ایونٹ، تو وہ ہم ضرور جاتے تھے. تو اس بار فرسٹ ٹائم ہوا، کیونکہ ہم اصل میں اب پنڈی رہتے ہیں، اپنا الحمدللہ سے گھر ہے ہمارا پنڈی میں، تو اب ذرا تھا مشکل تھا ہمارے لیے ادھر ذرا آنا، اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں تھا. اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہم بہت صبح نکل جاتے، تو جناب اس لیے پھر پتہ نہیں چلا. تو بیٹے کو میں نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا پوری کوشش کریں گے، جب پتہ چلے گا تو ہم پہلے آ جائیں گے. تو یہ جی خوبصورت ماحول، اور یہ دیکھیں جناب یہ شام ہو گئی ہے اور یہاں پہ لائٹ، آپ کو پتہ ہے جب کوئی عمارت ویسے جو ہوتی ہے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو اتنا زیادہ ہم نہیں کرتے دیکھتے اس طرح کہ مطلب ہمیں ایسے پتہ نہیں چلتا کہ کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے. لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے اس میں لائٹس آن ہوتی ہیں نا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا خوبصورت یہ بلڈنگ ہے. اور ایک آپ کو پتہ ہے لائٹ کی وجہ سے اور زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے اور فیسینیٹ کرتی ہے. تو جب ہم یہ برج تھی اس کے اوپر جا رہے تھے، اس پہ بھی بڑی خوبصورت لائٹ سائڈ پہ لگی ہوئی تھیں، اور آگے جا کے ایک بڑی خوبصورت ماسک آئے گی، بہت ہی پیاری، اتنی خوبصورت روشن ماسک ہے نا کہ دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے. تو ورنہ بندہ جو ہوتا ہے آبزرو نہیں کرتا اتنا زیادہ کہ بھائی کیا چیز بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے دیکھتا ہے، بٹ اس طرح بندے کو اٹریکشن جو ہے نا بہت زیادہ جو فیسینیشن ہوتی ہے جب لائٹس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پھر وہ زیادہ بندے کو جو ہے نا کرتی ہیں اپنی طرف فیسینیٹ کرتی ہیں. تو یہ ہم ماسک کی طرف آ رہے ہیں، میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں چلتی چلتی گاڑی سے. یہ چیک کریں، اف ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اتنی روشن انہوں نے کی ہوئی تھی نا، کیا خوبصورت ماسک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو جی یہ دیکھیں اس کے سائڈ سے بھی دیواروں پہ بھی روشن ہے، اور ماشاءاللہ بہت 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 پیاری تھی. تو ہسبینڈ کہتے ہیں یار یہ پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے سر میں پہلے لائٹس نہیں آن ہوتی نا تو آپ کو آئیڈیا نہیں. تو میں نے کہا بالکل وہی بات ہے. تو پھر جی گھر آئے تو تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی گئی، تو میں پھر باہر آ گئی. باہر پول لائٹ تو آن ہوتی ہے، تو اندر اندھیرا تھا، تو میں نے کہا چلو یار تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں. تو باہر کی طرف چل پڑی، اور پھر جی کہا کہ اب پکوڑے بنائے جائیں. بجلی جب آئی تو پکوڑوں کے ساتھ میں نے کہا نان لے آئیں، مزے سے کھائیں گے. اور میں نے ساتھ میں بنائی پودینے کی چٹنی، اور بیٹے کو بھیجا تھا جلدی سے کہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں آپ گرم گرم نان لگوا لو. الحمدللہ سے وہ فوراً سے لگ گئے تھے. ٹائم ایسا تھا نا تب ابھی رات کا 8-1 بجے تھے، تو جلدی جلدی سے وہ نان لے آیا. اور جی یہ پکوڑے اور یہ بیٹر ریڈی ہے، ساتھ ساتھ بناتی جا رہی ہوں. میں نے کہا گرم گرم دوں گی، سب کو سرو کروں گی، اور سب کو اچھے بھی لگتے ہیں. اور کئی لوگ بہت چھوٹے چھوٹے پکوڑے بناتے ہیں، لٹرلی مجھے نہیں اچھے لگتے. میں تو اتنے بڑے بڑے بناتی ہوں جو سچی بات ہے. یہ نہیں کہ میں آلو بھی بہت موٹے کاٹتی ہوں، آلو بہت پتلے ہوتے ہیں، لیکن میں لمبے لمبے کاٹتی ہوں. تو جی یہ رات کا وقت ہو گیا ہے، ابھی آپ کو ٹائم میں دکھاتی ہوں کیا بجا ہے. تو یہ کپڑے جو ہیں پھیلے پڑے، میں نے کہا یار اس طرح تو نہیں سویا جائے گا، ان سارے کپڑوں کو سمیٹ کے پھر میں سوؤں گی. تو یہ دیکھیں سارے کپڑے میں ادھر سے اکٹھے کر رہی تھی، ساتھ میں بچوں کے اسکول کے کپڑے الحمدللہ سے آئرن ہو گئے تھے، اور ہسبینڈ کے بھی کپڑے میں نے آئرن کر لیے تھے. تو یہ تو کام میرا ڈن ہو گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے آپ کپڑے سمیٹنے تھے، میں نے کہا جلدی سے جی ان کو سمیٹ لوں. ساتھ میں کچن ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں نے سارا سیٹ کر دیا، سارا صاف کر کے. بچے جو ہیں وہ سو چکے ہیں، تو میں نے کہا کچن وغیرہ بھی ڈن کر لیں. اور جناب یہ کچن ڈن ہونے کے بعد جناب اب میں جو ہے نا ان کپڑوں کو ریپ کرتی ہوں. یہ کپڑے جناب حالت ان کی جو ہے ایسے کہتے ہیں جیسے تباہی مچی پڑی. آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں، ٹائم آلموسٹ ہو چکا ہے 1 بجنے میں آئی تھنک سو 10 منٹ رہتے ہیں، رات کے 1 بجنے میں 10 منٹ رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں جناب میں نے کپڑے سیٹ کر لیے. لٹرلی میں نے کیا، آپ یہ نہ کہنا کہ میں نے وہاں سے کپڑے ہٹا لیے، سچی میں نے کہا یہ سیٹ کر کے رکھوں تاکہ ایک سکون کی بندے کو نیند آتی ہے، اور ایسے بھی لگتا ہے کوئی انسیکٹ وغیرہ کپڑوں میں گھس جائے گا. ایسے نیچے جو بکھرے پڑے تھے، تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
الحمدللہ کپڑوں کو ساروں کو میں نے رکھ دیا الماریوں میں، اور ڈن ہو گیا۔ یہ جی الماری بھی میں نے کلوز کر دی، اور یہاں بچوں کے لیے جو ہے نا میں نے سائڈ پہ رکھتی ہوتی ہوں سارے ان کے شارٹس وغیرہ، اور جو اسکول جانا ہوتا ہے ٹائی بیلٹ وغیرہ جو ساکس وغیرہ یہ سب ارینج کر کے رکھ دی، تو صبح صبح اٹھے اور ریڈی ہوں اور یہ تھی میری سنڈے کی روٹین۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے باناز ڈیلی لائف۔ خوش رہیے اور سب کو خوش رہنے دیجیے۔ اللہ حافظ۔